الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نماز جو ہے فرض کی گئی ہے، یہ اپنی مرضی نہیں کہ پڑھ لی یا نہ پڑھ لی۔ جب آپ کسی کے پاس کام کرتے ہیں تو آپ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، اور جب ڈیوٹی پہ نہ جائیں گے تو جس کے پاس کام کرتے ہیں نہ تو آپ کو سیلری دے گا اور نہ آپ کو کام پہ رکھے گا۔ تو ڈیوٹی پہ بڑے دھیان سے جاتے ہیں، بڑے جو ہے طریقے سے جاتے ہیں، سلیقے سے جاتے ہیں، بن سنور کے جاتے ہیں، اور جس نے رزق دینا ہے جب اس کی طرف سے بلاوا آتا ہے، جو اصل میں رزق دیتا ہے جب اس کی طرف سے بلاوا آتا ہے تو سر بھاری ہو جاتے ہیں، پھر اذان سن کے سر بھاری ہو جاتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اپنے اندر خشوع خضوع پیدا کریں۔ جب نماز کے لیے اذان ہو تو آپ کا تو دل باغ باغ ہو جانا چاہیے کہ آپ کے مالک کی طرف سے بلاوا آیا ہے اور میں نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ جو مالک کائنات ہے اس کی طرف سے بلاوا آیا ہے۔ آج کسی بڑے بندے کو ملنا ہو تو کتنے لوگوں کے ساتھ سفارشیں کرنی پڑتی ہیں جی وہ اس بندے سے ملنا ہے، اور جو رب کائنات ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ 5 مرتبہ بلاتا ہے اپنے ملاقات کے لیے، اور کسی کو بیچ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہیں لوگ جاتے نماز پڑھنے۔ یاد رکھیں، جس بندے کی زندگی میں نماز نہیں، اس کی زندگی میں خیر و برکت آ ہی نہیں سکتی، چاہے وہ کتنا مالدار ہو، چاہے وہ کتنا غریب ہو، وہ ہمیشہ ہی پریشانیوں میں گرا رہے گا۔ ایک نماز ہے جو دلوں کو اطمینان دیتی ہے، دلوں کو سکون دیتی ہے۔ جب نماز کا ٹائم ہو تو چھوڑیں سب کام اور اپنے رب کی طرف بھاگیں، جس نے رزق دینا ہے اس کی طرف بھاگیں، اپنے رب سے جو ہے نماز پڑھیں اور دعا مانگیں اور اپنے لیے خیر مانگیں۔ اللہ ہم سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے، اور اپنی زبان کو اپنے کام میں لگے ہیں، اپنے کسی بھی چل رہے ہیں، بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، لیٹے ہیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ جو بھی آپ ذکر کریں سب ذکر افضل ہے، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ اپنی زبان پہ ہر وقت لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھتے رہیں، اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اور سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتے رہیں۔ بہت زیادہ ذکر ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ یہ پڑھتے رہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا یہ پڑھتے رہیں۔ جو آپ کو سب ہی ذکر افضل ہیں اپنے رب کے، اور اپنے رب کے ساتھ جڑ کے رہیں۔ یقین کریں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب رہیں گے۔
جو اپنے رب سے دور رہتے ہیں ان کی دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، سورۃ النساء آیت نمبر 103۔ اور نماز قائم کرو، بلا شبہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز قائم کرنا ایمان والوں پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی انتہا کب ہوتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مرد نماز اور ذکر کے لیے مسجدوں میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جس طرح مسافر کے گھر والے اس کے گھر آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، وقت کی پابندی کے ساتھ جو ہے نماز کو ادا کیا کریں۔ بے نماز مشرک ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور شرک کے درمیان صرف نماز کا چھوڑنا ہے، جب اس نے نماز کو چھوڑ دیا تو تحقیق اس نے شرک کیا۔ تو محترم ناظرین، آپ دیکھ لیں، ایک غیر مسلم ہے اور مسلم ہے، دونوں ہی ایک جیسے ہیں، شکلیں ایک جیسی ہیں، رنگت ایک جیسی ہے اور سب کچھ ملتا جلتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا ایک مسلم میں اور غیر مسلم میں، کپڑے بھی ایک جیسے پہنتے ہیں۔ فرق کیا کس چیز سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو مسلمان جو ہے وہ مسجد کی طرف چل پڑتا ہے، اور جو غیر مسلم ہے وہ جو ہے وہ نہیں جاتا۔ تو فرق کیسے معلوم ہوا کہ یہ مسلم ہے یہ غیر مسلم ہے؟ کہ مسلمان اذان ہوتے ہی جو ہے وہ نماز کے لیے چل دیتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، میرے خیال میں 98% بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ تو آپ کس میں اپنے آپ کو شمار کریں گے وہ آپ خود دیکھ لیں۔ یہ حدیث ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہے انہوں نے، کہ نماز کو چھوڑ دینا شرک ہے۔ جو بندہ اپنی کم از کم جو اس کو نشانی تو پتہ چلے نا یہ کہ مسلمان ہے، جب بے نماز ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم ہے؟ مسلمان بھی ایسے کپڑے پہنتے ہیں، غیر مسلم بھی ایسے ہی پہنتے ہیں۔ فرق کس چیز سے پتہ چلتا ہے؟ نماز سے۔ جس بندے نے نماز چھوڑ دی اس نے شرک کیا، اور اس میں اور غیر مسلم میں کیا فرق رہ گیا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسلمان نہیں جاتا، اپنے دیے ہوئے اپنے رب کی دی ہوئی نعمتیں طرح طرح کی اڑاتا ہے اور اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ نماز پڑھنا، اللہ کے سامنے جھکنا، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ بلا معاوضہ، فری آف کاسٹ، کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام کو عام کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ اپنی نیک کمائی سے، اپنی مہینے کی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کوئی 5%، 10% یا جتنی اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔
جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ نیچے ویڈیو میں میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔ نماز بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہترین تحفہ ہے۔ کسی شخص کا اچھا نمازی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سچا مسلمان ہے۔ نماز کے ہزاروں فوائد ہیں۔ دنیا و آخرت کی ہر کامیابی کا آغاز نماز سے ہوتا ہے۔ بے نماز سے جہاں اللہ اور اس کے رسول نفرت کرتے ہیں، وہاں اللہ کے نیک فرشتے اور نیک بندے بھی بے نماز سے بے تعلق رہتے ہیں۔ ہمارے پیارے بعض اولیاء کرام کے مطابق بے نماز کی نماز جنازہ پڑھی جائے نہ ہی اس کو اہل اسلام کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ محترم ناظرین، کتنی بڑی وعید ہے کہ بے نماز کی نہ نماز جنازہ پڑھی جائے اور نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ اپنی نماز کا بہت خیال کریں اور اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیں، اور کم از کم 5 باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ نمبر 1، نماز خالص اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ نمبر 2، نماز میں آپ کا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ نمبر 3، نماز کو ہمیشہ اول وقت پر ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ جان بوجھ کر نماز کو لیٹ نہ کریں، تاخیر اس میں نہ کریں۔ نمبر 4، نماز ٹھہر ٹھہر کر پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کریں۔ اور نمبر 5، نماز کو پوری عاجزی اور انکساری، محبت اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ تو محترم ناظرین، نماز جو ہے وہ اپنے وقت پر ادا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کیا کریں، اس میں تاخیر نہ کیا کریں، اور باجماعت نماز ادا کرنے کی ہمیشہ کوشش کریں۔ جب آپ اکیلے نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور جب آپ باجماعت نماز پڑھیں گے 27 نمازوں کا جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ بہت سے فوائد ہیں نماز کے بارے میں، بس اتنا کہوں گا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کی زندگی میں خیر و برکت نہیں آ سکتی۔ اس کی چاہے اس کے پاس کتنا بھی مال ہو، وہ خیر سے دور ہے۔ جس کو اللہ نے دین دیا اس کو سب کچھ دیا، جس کو مال دیا تو یہ تو قارون وغیرہ اور جو تھے بڑے بڑے ظالم لوگ، ان کی نشانی ہے بڑا مال ہونا۔ یہ مت سمجھیں کہ آپ کو اللہ نے بہت مال دیا، اللہ آپ پر بہت خوش ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دین دیا ہے تو وہ آپ کے لیے خیر و برکت ہے۔ وہ اللہ آپ پر تب خوش ہے جب آپ کو اس نے دین دیا، اور دین کیسے آئے گا زندگی میں؟ وہ طلب سے آئے گا۔ دین ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نہ چاہیں اور آپ کو مل جائے۔ آپ کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ نماز کی پابندی کریں، اور میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ ہمیں یہ بری اور فضولیات جو رسمیں ہیں ان سے دور رکھے، بدعتوں سے دور رکھے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔